بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آغا تقیزادہ صاحب، صاحب صدر آغا درویشوان صاحب، مہمانان گرامی، اساتذہ، ادیب، شعراء حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں حاضرین مجلس، اہل بلوچستان اور دنیا میں جہاں بھی لوگ نوروز منا رہے ہیں ان کو نئے سال کا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس نئے موسمی سال کو اس خطے عالم اسلام اور تمام انسانیت کے لیے ایک پرامن، خوشحال بہار لائے، تاکہ آج انسانیت جس بحران سے گزر رہا ہے اور جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اللہ پاک نئے سال کو ایک خوشحالی کا سال بنائے۔ یہاں بعض اوقات یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ یہ کوئی نوروز مذہبی تہوار ہے، بلکہ اگر ہم تحقیق کریں، ذرا توجہ کریں، متعصبانہ سوچ سے پاک ہو کے دیکھیں، نوروز ایک موسمی تبدیلی کا دن یا ایک تہوار ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان میں ہولی منایا جاتا ہے، ہم یہاں بعض اوقات پنجاب کے بعض شہروں میں بسنت مناتے ہیں، تو ہم اس خطے کے لوگ جہاں تاجکستان ہے، سینٹرل ایشیا کے اکثر ممالک، عراق کا کردی علاقہ، ترکی میں آذربائیجان اور ایران اور ہم نوروز کہتے ہیں۔ اور اس دن کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ سردی خزاں کے سخت دن جب گزرتے ہیں اور دہقان، محنت کش زمیندار نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور ایک نئے آبادی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ خوشی مناتے ہیں انفرادی، اجتماعی طور اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے دیہاتوں میں، کہ نئے سال کا آغاز ہوا اور سخت سردی اور جاڑے کے دن گزرے ہیں، تو اس کو نوروز کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق خالصتاً موسم اور ایک زرعی کلچر سے ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان میں بھی ہولی منایا جاتا ہے اور وہ ایک زرعی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی اس طریقے سے ہے۔ ساتھ ساتھ آج ہم ایک ایسے شخص کا یوم یا اس کا دن منا رہے ہیں جو کہ فارسی ادب کے بہار کا ایک باغیچہ ہے، جس کو ہم گنجوی صاحب کہتے ہیں، اور جو 1141 میں پیدا ہوا، 1209 میں ان کا فوتگی ہوئی۔ یہ ایک ایسے شخص ہے کہ آذربائیجان کے علاقہ گنجا میں پیدا ہوئے، ایک مڈل کلاس شخص جس نے ایک چھوٹے سے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، مگر اپنے علم، اپنے ادب، اپنے فہم کی بنیاد پہ آج پورے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ اور اس شخص کا کمال یہ ہے کہ آج ہم کوئٹہ میں بیٹھ کے مختلف ذہنیت، مختلف رنگ اور نسل، مختلف عقائد کے لوگ، ہم اس عظیم شخص کے حوالے سے یہاں جمع ہیں اور اس نے ہمیں یہاں جمع کیا، یہ ان کا کمال ہے۔ گنجوی صاحب
انہوں نے اپنے دور میں ایک ایسے مڈل کلاس خاندان میں اپنا آنکھ کھولا اور ایک چھوٹے سے دیہات میں ایک چھوٹے سے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، مگر انہوں نے فارسی کے جو عظیم بڑے چمکتے ستارے ہیں، جس میں عمر خیام ہے، جس میں عطار نیشا پوری ہے، جس میں عبد الرحمن اور احمد جامی ہے، جس میں فردوسی ہے، جس کو ہم حافظ اور اہلی اور اسی طریقے سے بابا طاہر اوریان کو جانتے ہیں۔ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نام گنجوی صاحب کا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے 5 جو کتابیں تخلیقات ہیں ان میں مثلا داستان گوئی بھی کی، اور داستان گوئی کو ہمارے سماج کے لیے ایک رہنمائی کے طور پہ استعمال کیا۔ جب سخت گیر مذہبی لوگ تھے تو انہوں نے اعتدال کا پیغام دیا، جس کا آج ہمارے تمام عالم اسلام میں اعتدال کا ضرورت ہے، اور ضرورت کا جو ہے اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم اعتدال کے ساتھ باہمی محبت سے، بھائی چارے سے آگے بڑھیں۔ 900 سال پہلے گنجوی صاحب نے یہ پیغام دیا۔ ساتھ ساتھ ان کے علم میں اتنا تھا، وہ قرآن کے تفسیر کے استاد تھے، اسلامی قوانین اور شریعت کے استاد تھے، میتھمیٹکس کے بہت بڑے استاد تھے، حدیث کے استاد تھے، فلسفی فنون لطیفہ کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ روشنی ہے، اس کوئی کاف کے سرزمین کا روشنی ہندوستان تک پہنچا 900 سال پہلے جب انہوں نے اپنا پیغام دیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب یہ کاروان ہندوستان تک، دلی تک جاتے تھے، انہوں نے ان کے 5 کتابوں کو بھی ایک خزانہ سمجھ کے وہاں لے گئے، حتیٰ کہ اس وقت کے ہندوستان کے شاعر جن کو ہم امیر خسرو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دانی کے ہستم در این جہان من خسرو شیرین زبان۔ امیر خسرو بھی اس چمکتے ہوئے ستارے کی روشنی سے متاثر ہوئے۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال بھی اس چمکتے ہوئے ستارے کے روشنی سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے ادب اور اپنے شاعری میں ان کا کے حوالے سے بات کی۔ ساتھ ساتھ جرمنی کے ایک بہت بڑے مفکر جس کو ہم گوئٹے کہتے ہیں، وہ بھی ان سے متاثر ہوئے۔ ساتھ ساتھ آذربائیجان کے ایک بڑے قلمکار کرکیف، وہ بھی ان کے علم سے متاثر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ نہ آذربائیجان کے ہیں نہ فارسی زبان کے ہیں، کیونکہ ان کا حیثیت آذربائیجان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا حیثیت ہے، مگر فارسی ادب میں وہ آج بھی ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں۔ تو ایسے شخصیات ایک فرد، ایک زبان، ایک سرزمین، ایک قومیت کے نہیں ہوتے ہیں، ایسے شخصیات بین الاقوامی ہیں، اور ان کا جو ہے پیغام بین الاقوامی ہے۔ ان کا ایک کتاب سکندر نامہ میں انہوں نے، جہاں تک میں سمجھا سکندر نامہ کو، انہوں نے ایک عجیب بات کی۔ سکندر نامہ کو میں نے دیکھا، اس کے میرے فکر میں 3 جز ہیں سکندر نامہ کے۔ پہلا بات یہ ہے کہ سکندر، جس کو ہم الیگزینڈر کہتے ہیں یا سکندر اعظم کہتے ہیں، یورپ کے لیے ایک بہت بڑے فاتح تھے، اور انہوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پہ قبضہ کیا۔ انہوں نے سپر پاور داریوش کے ساتھ بھی جنگ لڑا، مگر انہوں نے ایک سکندر کو شخصیت اور ایک آئیڈیل بنا کے پیش کیا سماج کے لیے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں تو وہ خود ایک آج کے حکمرانوں کے لیے اور تمام آنے والے حکمرانوں کے لیے سکندر نامہ کو اس طریقے سے انہوں نے پیش کیا کہ جیسے یورپ میں انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے فاتح تھے، مگر انہوں نے اس کے 3 جز پیش کیے۔ انہوں نے اس کے جو داستان گوئی کی، نقشہ کشی کی، جس طریقے سے سکندر کے پہلے جز میں میں یہ سمجھا کہ سکندر کو انہوں نے ایک فاتح قرار دیا، جیسے پورا یورپ سکندر کو فاتح قرار دیتا ہے، اور پورے دنیا میں جہاں جا گئے مادی
دنیا میں وہ سونا چاندی دنیا کے سرزمین اور معاملات اور انسانوں کو وہ اپنے محکوم بنا کے دنیاوی معاملات کی طرف اس کے توجہ تھا اور اس پہ قابض ہوئے. دوسرے جز میں سکندر جب نکلے اس دنیا میں تو ساتھ ساتھ علم ادب اور حکمت کو وہ حاصل کرتے رہے. ان کو دوسرے جز میں پھر انہوں نے پیش کیا آج کے حکمرانوں کے لیے آئندہ حکمرانوں کے لیے بھی یہ کتاب ایک خاص طور پہ ایک مثال اور ایک تربیت کا حامل ایک کتاب ہے. دوسرے جز میں جب سکندر نکلے تو کیونکہ مادیات پہ قابض ہو چکے تھے تو سکندر کو انہوں نے کہا کہ وہ علم ادب حکمت اور فلسفی اور تعلیم کو وہ سمجھ کے سمیٹ کے اپنے سرزمین میں لائے. اب تیسرے میں سکندر کا یہ خواہش تھا کہ جو میں علم اور ادب دنیا سے سمیٹ کے لایا ہوں اس علم کو ادب کو اس فلسفی کو اس جو ہے تعلیم کو دنیا تک واپس پھیلانے کے لیے میں نکلوں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس سکندر جو دنیا پہ قابض کرنا چاہتا تھا اس کے زندگی کے 3 جز بنانے کے ساتھ ساتھ گنجوی صاحب نے نظامی گنجوی صاحب نے حکمرانوں کو بھی ایک پیغام دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کاف کا ستارہ جب تک دنیا ہے اس دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا اور دنیا کے لوگوں کے لیے علم اور ادب کے ساتھ ساتھ وہ رہنمائی بھی کرتے رہیں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ جس ستارے کے چمک سے ہندوستان کے دلی کے ایوان اور دربار اس سے سبق حاصل کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے شخصیات کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کے علم سے ان کے تخلیقات سے ہم ادب اور علم سے ان کا ہم تربیت لیں تاکہ ایک پرامن اعتدال کا سماج کا تشکیل ہو. آج جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خون ریزی قتل و غارت گری ہمارے سرزمین کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے اگر ہم ایسے بڑے اساتذہ کے علم سے کچھ سیکھیں گے تو ہم امن اور اعتدال کی طرف جائیں گے. میں آپ سب کا مشکور ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسے علمی جو ہے مجالس کا انعقاد ہوگا تاکہ ہم آپ کی ان عظیم شخصیات سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. بہت شکریہ.